أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 22ویں پارے کا 19واں رکوع سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ان کو بیان کیجئے، سنائیے، بتائیے حالت ایک بستی کی۔ ایک علاقہ تھا، اس علاقے کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کے حالات اللہ فرما رہے ہیں کہ ان مکہ والوں کو سناؤ۔ یہ حالات مکہ والوں نے پہلے تو سنے نہیں تھے، اب جب وہ سنیں گے تو پھر ان کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، مکہ سے باہر آپ گئے نہیں، تو پھر یہ حالات آپ کو کیسے پتہ چلے؟ جب وہ سوچیں گے تو شاید ان کی عقل کام کرے کہ ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے، اور جب اتنی بات وہ سمجھ جائیں گے تو پھر ایمان لے آئیں گے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اب اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت پہلے کے واقعات ہیں، مکہ میں کسی کو معلوم نہیں، آپ بتا رہے ہیں تو مان لو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ حالات کیا ہیں کہ اذ جاءها المرسلون، ان بستی والوں کے پاس اللہ کے رسول آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے 2 رسول بھیجے، انہوں نے آ کر ان کو تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے نہیں مانا، بلکہ ان نبیوں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ تو فعززنا بثالث، ہم نے تیسرا رسول بھیجا۔ اب یہ تینوں رسول اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، ہم رسول ہیں، ہماری بات مانو۔ قوم جواب میں یوں کہنے لگی ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم آپ کو کیسے رسول مانیں؟ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ ہر دور میں کافر یہی کہتے رہے کہ بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے، رسول تو کسی نوری مخلوق کو ہونا چاہیے۔ بشر مانتے تھے کہ آپ بشر ہیں، لیکن رسول نہیں مانتے تھے۔ اور آج بعض لوگ رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ حالانکہ 15ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مطالبات کیے
کہ نہریں جاری کر دیں، چشمے جاری کر دیں، باغات ہونے چاہیے، محلات ہونے چاہیے، اس طرح کے مطالبے کیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے حل کنت الا بشر الرسولا، میں بشر ہوں، رسول ہوں، میں خدا نہیں ہوں، بشر ہوں، رسول ہوں، اور یہی ایمان ہے، بشر بھی ماننا ہوگا، رسول بھی ماننا ہوگا۔ اگر ایک چیز کو مانیں، ایک کو چھوڑ دیں تو ایمان نہیں رہتا۔ کہتا ہے رسول مانتا ہوں لیکن بشر نہیں مانتا، ایمان نہیں رہے گا۔ بشر مانتا ہے، رسول نہیں مانتا، ایمان نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یہاں بھی کافروں نے یہ کہہ دیا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ نے کوئی چیز آپ پر نازل نہیں کی، یعنی کوئی وحی آپ پر نہیں آئی۔ ان انتم الا تکذبون، اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ کہ یہ جو نبی ہیں، رسول ہیں، کہنے لگے تم تو جھوٹے لوگ ہو، رسولوں کو جھوٹا کہا۔ پہلے کہا ہمارے جیسے بشر ہو، پھر کہا اللہ نے کوئی وحی نہیں اتاری، پھر کہنے لگے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، آپ جھوٹ بول رہے۔ رسولوں نے کہا ربنا یعلم، ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ انا الیکم لمرسلون، کہ ہمیں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اللہ خوب جانتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رسول نے کہا کہ ہمارے ذمے تو پیغام کا پہنچانا ہے، بس رسول کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ جو مانے گا اس کا اپنا بھلا، نہیں مانے گا اپنا نقصان۔ لیکن رسول سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ ایمان لائے تھے، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں، بس۔ اسی طرح علماء جو ہیں ان سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کتنے لوگوں نے آپ کا مسئلہ مانا، یہ سوال نہیں ہے۔ علماء سے سوال یہ ہے کہ آپ نے حق مسئلہ بیان کیا تھا، صحیح مسئلہ سمجھا دیا، اب کوئی مانے یا نہ مانے اس نے جواب دینا۔ تو ہر انسان اپنے کام کا ذمہ دار ہے، اپنے کام کا جواب دہ ہے۔ اب جس طرح مؤذن کا کام وقت پر اذان دینا، وقت ہو گیا وہ اذان دے دے، اب اس سے کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ 5,000 کی آبادی ہے اور بندے صرف 50 آئے ہیں مسجد میں، تو آپ کی اذان قبول نہیں ہے۔ مؤذن کا کام تو آواز لگانا ہے، پیغام دینا ہے، بھائی نماز کا وقت ہو گیا آ جاؤ۔ اگلا سوال اس سے نہیں ہے کہ کتنے لوگ آئے۔ اسی طرح امام کا کام وقت پہ نماز پڑھا دینا ہے، اب یہ اس کا کام تو نہیں ہے کہ پیچھے کتنے لوگوں نے پڑھی۔ تو رسول کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور یہی ان تینوں رسولوں نے کہا کہ ہمارے ذمے البلاغ المبین، واضح تبلیغ ہے، واضح پیغام کا پہنچانا۔ 7ویں پارے میں اور 9ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطہ بیان کیا کہ میں جب بھی کوئی نبی بھیجتا وہ تبلیغ کرتے، لوگ نہ مانتے تو پھر میں ہلکے پھلکے حالات خراب کرتا، عذاب نہیں، حالات خراب کرتا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تو ہم پر یہ پریشانیاں آئیں۔ پھر بھی اگر وہ نہ سمجھتے تو پھر اللہ وہ پریشانیاں ختم کر دیتا اور خوشحالی دے دیتا۔ اس خوشحالی میں وہ اتنے مست ہوتے کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے، پھر اچانک اللہ کا عذاب آتا۔ یہ ضابطہ تھا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، جب رسولوں کی بات نہیں مانی تو پھر ان کے حالات خراب ہوئے، پریشانیاں آئیں۔ اب جب ہلکی پھلکی پریشانیاں آئیں تو کہنے لگے انا تطیرنا بکم، آپ تو ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ نبیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئے،
آپ کی نحوست پڑی ہم پر۔ پھر کہنے لگے لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر آپ باز نہ آئے، یعنی اپنی اس تبلیغ سے، اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اس سے اگر آپ باز نہ آئے تو لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم آپ کو رجم کریں گے، یعنی پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے آپ کو دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی خوب تکلیف پہنچائیں گے ہم۔ یہ دھمکیاں دی ہیں کہ تبلیغ سے رک جاؤ۔ تو نبیوں نے جواب میں کیا کہا؟ طائرکم معکم، یہ جس کو تم نحوست سمجھ رہے ہو نا، یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ جب تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، تو جو حالات تمہارے خراب ہوئے، جسے تم نحوست کہہ رہے ہو، وہ ہماری وجہ سے نہیں، وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تمہیں نصیحت نہیں کی گئی تھی، تمہیں سمجھایا نہیں گیا تھا؟ بل انتم قوم مسرفون، تم خود حد سے تجاوز کرنے والے ہو، یعنی خود ہی بات نہیں مان رہے۔ تو جب نہیں مان رہے تو پھر جو حالات خراب ہوئے تو وہ تمہاری وجہ سے ہوئے نا، ہماری وجہ سے تو نہیں ہوئے۔ اب ایسا ہوا کہ اس علاقے کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا جو ایمان لا چکا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اب اس نے آ کے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مانو، اور یہ رسول وہ ہیں من لا یسألکم اجرا، تم سے معاوضہ بھی نہیں مانگ رہے، تم سے کوئی مطالبہ تو نہیں کر رہے کہ ہمیں اتنے پیسے دو، وہ تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے، فی سبیل اللہ تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں، تو تم ان کی بات مانو، ان کے پیچھے چلو۔ وہم مہتدون، اور یہ رسول ہدایت یافتہ ہیں، تو جب تم ان کے پیچھے چلو گے تمہیں بھی ہدایت ملے گی۔ اب جب بحث مباحثہ ہوا تو اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ تبلیغ کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ بات اپنے اوپر لے لو۔ یہ تبلیغ کا انداز ہوتا ہے کہ اپنے اوپر بات لے لو۔ اگر براہ راست سامنے والے کو کہو گے تو وہ ضد پہ آ جائے گا اور پھر وہ بات نہیں مانے گا، پھر تو ایک ضد پیدا ہو جائے گی، تو تکرار ہو جائے گی۔ اب یہ کیا کہنے لگا؟ وَمَا لِيَ، مجھے کیا ہو گیا؟ لا اعبد الذی فطرنی، میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب دیکھیں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ تم اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ بھی انداز تھا۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انداز یوں ہونا چاہیے کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب وہ دوسرا خود بخود سوچے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا لوں؟ یعنی جس طرح بت پرستی کرتے ہیں لوگ، تو کیا میں بھی اللہ کی بجائے بتوں کی پوجا کروں؟ اب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم بت پرستی کرتے ہو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ کو خدا نہیں مانتے تم، لیکن نہیں، بات اپنے اوپر لی۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ دوں، کسی بت کی عبادت کروں؟ لیکن سمجھایا کہ رب ہے کون؟ ان یردن الرحمن بضر، اگر میرا اللہ تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان بتوں کی سفارش مجھ سے اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی۔ خود دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے نا، کہ ان کا اختیار ہی نہیں۔ کہتے ہیں یہ اتنے بھی نہیں ہے کہ رب کے ہاں میری سفارش کر سکیں کہ یا اللہ تو اس کی تکلیف دور کر دے۔ حالانکہ مشرک تو بتوں سے کہتا تھا نا، بتوں کو سجدہ کر کے بت سے کہتا تھا کہ میری تکلیف دور کر دے، میرا فلانا کام کر دے۔ تو یہ سمجھا رہا ہے کہ اس نے کام کیا کرنا ہے، وہ تو سفارش کا حق بھی نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا انی اذا لفی ضلال مبین، کہ اگر میں ایسا کروں جیسا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کی بجائے بتوں کی عبادت کروں اور بتوں کو راضی کرنے کی کوشش کروں، تو پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔
یعنی یہ گمراہی کا راستہ ہے اور میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا۔ دیکھیں یہاں پر ایک بار بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تم ایسا کرتے ہو یا تم ایسے ہو جاؤ گے، نہیں، اپنے اوپر بات لی ساری۔ میں کہنے لگا انی آمنت بربکم، میں تو تمہارے رب پر ایمان رکھتا ہوں، فاسمعون، میری اس بات کو سن لو۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ میں کون ہوں، تو میں اب اظہار کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اس اللہ کو جو تمہارا بھی رب ہے۔ اب لوگوں نے ظلم کیا اور اس کو مارا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ ہوتا ایسے ہی ہے، جو خیر خواہ ہوتے ہیں نا، ان پہ ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں بھی وہ علماء جو ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں کہ بھائی اس راستے پہ نہ چلو، یہ غلط ہے، انہی کو لوگ شہید کر دیتے ہیں۔ کہتے یہ ہوتا کون ہے ہمیں سمجھانے والا؟ تو انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ جب وہ شہید ہو گیا تو ظاہر ہے اب معاملات رب کے حوالے، تو قیل ادخل الجنہ، اسے پیغام دیا گیا کہ چل جنت میں داخل ہو جا۔ مومن تھا، شہید ہو گیا، جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہ کہنے لگا یہ شہید، یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، انہیں علم ہو جائے، بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ جنت والے سارے عزت والے ہیں، وہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو کوئی گھٹیا سمجھے، حقیر ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں تو ہر مسلمان جو جنت میں جائے گا وہ بادشاہ ہوگا، اس کی اپنی سلطنت ہوگی۔ اور جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے چھوٹا جنتی جو ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کریں گے۔ تو کتنا بڑا بادشاہ ہوگا؟ تو وہاں سب عزت والے۔ تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی قوم جو اللہ کی نافرمان ہو، اللہ کے رسول کی نافرمان ہو، اور اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنا چاہیں، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ بڑے بڑے لشکر بھیجے۔ اللہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو بس صرف حکم دے دے تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہوا کو حکم دے دے، ہوا برباد کر دے۔ ایک فرشتے کو بھیج دے، وہ چیخ مارے، ساری قوم مر جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ، اس مسلمان کی شہادت کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجے۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی کہ ہم لشکر بھیجتے۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، بس ایک چیخ بھیجی ہم نے، یعنی فرشتہ بھیجا، اس نے چیخ ماری، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب بجھ گئے، یعنی سب مر گئے۔ جس طرح ہوا چلے اور دیے بجھ جائیں، تو یہ ہمارے جسموں کے اندر جو روح کا دیا جل رہا ہے، بس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے چیخ ماری، سب کی زندگی کے دیے بجھ گئے، سب مر گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، اے بندو افسوس ہے تم پر، اللہ کے بندے ہو لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے۔ ما یأتیہم من رسول، جب بھی کوئی اللہ کا رسول آیا ان لوگوں نے مذاق ہی اڑایا ہے، لوگوں نے مذاق اڑایا۔ لیکن پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں، جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا وہ برباد ہوئے، اور جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی عزت کی وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی دی، آخرت میں بھی کامیابی۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے بہت ساری جماعتیں گزری ہیں، بستیاں گزری ہیں، قومیں گزری ہیں، انہم الیہم لا یرجعون، کہ ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اب وہ ان کے پاس واپس تو نہیں آ سکتے۔
یعنی اتنا ہی یہ سمجھ لیں کہ ہم سے پہلے جو قومیں گزریں ہلاک ہو گئیں ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا، تو جب ہم پہ عذاب آئے گا تو ہم کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ تو وہ تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں اور جب قیامت آئے گی دیکھی جائے گی۔ اس کو کیا دیکھیں گے؟ اب تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، پھر تو اختیار ختم۔ آج بھی بندے کہتے ہیں بوڑھے ہوں گے تو پھر توبہ کر لیں گے، بوڑھے ہوں گے داڑھی رکھ لیں گے، اور بھائی پتہ نہیں بوڑھا بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں جوانی میں موت آ جائے، بچپن میں موت آ جائے، کسی کو پتہ؟ اور موت کون سا بتا کے آئے گی؟ اچانک موت آئے گی، اس وقت بندہ کہے گا تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت۔ اللہ کہتے ہیں مہلت نہیں ملے گی۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلی قوموں کے حالات دیکھ لو، ان میں سے کوئی بھی ان کی طرف واپس نہیں لوٹا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ، اور ان سب کو جمع کیا جائے گا لدینا، ہمارے پاس، یعنی قیامت کے دن یہ سب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان اور جنات آئیں گے اور چلے جائیں گے، سب کو اللہ کہتے ہیں ہمارے سامنے جمع کیا جائے گا محضرون۔ محضرون کہتے ہیں کہ جس طرح مجرم کو ہتھ کڑی لگا کر پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ جو قومیں کافروں کی گزری ہیں جن پہ اللہ کے عذاب آئے ہیں، یہ ایسے ہی پیش کیے جائیں گے میرے سامنے جیسے مجرم کو ہتھ کڑی لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔ 26ویں پارے میں مزید تفصیل ہے سورہ قاف میں کہ قیامت کے دن جو مجرم ہوں گے ان کے ساتھ دو دو فرشتے ہوں گے، سائق اور شہید۔ یہ بالکل ہمارے معاشرے میں ایسے ہی نظام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچہری میں جب مجرم کو لے کے آتے ہیں تو ایک سپاہی نے اس کی ہتھ کڑی پکڑی ہوتی ہے اور دوسرے نے فائل اٹھائی ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح شہید وہ ہوگا گواہ، یعنی جس نے فائل اٹھائی ہوگی نامہ اعمال، اور سائق یہ وہ فرشتہ ہوگا جس نے اس کی ہتھ کڑی پکڑی ہوئی ہوگی اور رب کی عدالت میں پیش کرے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ بچیں گے تو نہیں۔ دنیا کا عذاب الگ ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے، بس بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیں، اس پہ یقین کر لیں، اللہ نے جو کہا سچ کہا، نبی نے جو کہا سچ کہا، اور 3 عقیدے جو 1.25 لاکھ نبیوں کے مشترکہ ہیں سب کے، اللہ کی توحید، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اللہ کے صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اللہ کے اختیارات جیسے کسی کے اختیارات نہیں، اور عقیدہ رسالت، اللہ نے 1.25 لاکھ نبی دنیا میں بھیجے، ہم سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور عقیدہ آخرت کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت کے دن میدان سجے گا، ہماری حاضری ہوگی، حساب کتاب ہوگا، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی عقیدے میں بھی ذرا سا بھی شک آ گیا تو ایمان چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔